اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں کہ جناب رباء بنت امراء القیس کون تھی۔ اس کا چھوٹا سا تعارف آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب رباء بنت امراء القیس شہزادہ علی اصغر اور جناب سکینہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ جناب رباء کے والد کا نام امراء القیس کلبی عرب کا اشراف اور اکابر گھرانے میں سے تھے، اور خود جناب رباء ایک بہترین عورتوں میں سے ایک عرب کی عورت تھی۔ صاحب کمکمام نے حشام کلبی کا یہ قول ہے کہ انہی ہی خصوصیات کی وجہ سے جو جناب رباء کے اندر پائی جاتی تھی، سرکار سید شہداء ان کو بہت پسند کرتے تھے اور جناب رباء کو چاہتے تھے۔ ان کے اخلاق اور خاص تعلق کی خاطر جناب امام حسین جناب رباء سے محبت کرتے تھے۔ سبت جوزی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جس طرح جناب ام کلثوم اور اہل بیت کے گھرانے کی اور مستورات کو قیدی کیا گیا، اسی طرح جناب رباء کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا۔ پیر سیری کے مصائب اور الام جھیلنے کے بعد جناب رباء قید نبھانے کے بعد واپس مدینہ سے واضح اشکار ہوتا ہے۔ رہائی کے بعد بڑے بڑے اکابرین قریش نے جناب رباء بنت امراء القیس سے کہا کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس باوقار باعزت امام حسین علیہ السلام کا یہ حرم نے تمام اکابرین قریش کو انکار کر دیا۔ کہا کہ امام حسین کے بعد میں کسی آدمی کو امام حسین سے بہتر نہیں سمجھتی۔ اسی وفادار معظمہ کے متعلق مشہور ہے، جب جناب سید شہداء امام حسین کی لاش اقدس کو بے غور و کفن خاک اور خون میں غلطان دھوپ پر پڑا ہوا جناب رباء نے دیکھا تو اپنی زندگی سے عہد کیا، زندگی بھر میں نہ تو سائے پہ بیٹھوں گی نہ ہی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ جب تک یہ بی بی زندہ رہی اس نے اپنا عہد پورا کیا، سائے پر نہ بیٹھی اور اسی حزن و غم و رنج و ملال میں اپنی زندگی کے بقایا سال گزارے، اور کربلا کے واقعے کے بعد یہ بی بی 1 سال زندہ رہنے کے بعد رحلت فرما گئی۔ اور کچھ روایات کے مطابق جناب رباء جب قید سے رہا ہوئی کربلا میں آئی تو اور جتنی بھی مخدورات مستور تھیں مدینہ آئی، لیکن جناب رباء مدینہ نہ آئی۔ وہاں کربلا میں ایک خیمے کو نصب کیا اور امام حسین اپنے بیٹے جناب اصغر جناب اکبر کربلا کے جتنے شہداء تھے کربلا میں بیٹھ کر شب و روز گریہ و بکا نوحہ اور ماتم میں مصروف رہی۔ والسلام علیکم۔